آج کے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر ہمارے مقاصد پورے نہیں ہوئے آزادی کے، تو اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ قائد ملت لیاقت علی خان کو گولی لگی، آج تک کچھ معلوم نہیں۔ جنرل ایوب خان پاکستان کے اقتدار پر قابض ہوئے اور مادر ملت فاطمہ جناح کو کرپٹ، غدار اور ان کا الیکشن چرا کے خود منتخب ہو گئے، مگر کسی نے اس کو غدار نہیں کہا۔ پاکستان بنانے والے غدار ٹھہرے، اور اس وقت بھی ایک طبقہ ایوب خان کو سچا جانتا تھا۔ اور پھر جسٹس منیر، محمد منیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے جنرل ایوب نے بلایا اس وقت جب میں ان کا وزیر قانون تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بنگالی جو ہیں روز شور کرتے ہیں کہ ہمارے رائٹس، ہمارے حقوق، ہمارا آئین، یہ بڑا شور کرتے ہیں، مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، ان کو کہو کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے تو رہیں، نہیں تو چلے جائیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اسی طرح جا کے اس وقت کی بنگالی قیادت کو یہ کہا، تو اس وقت کی بنگالی قیادت نے مجھے جواب دیا کہ بھائی صاحب آپ ہمیں یہ بتا دیں جسٹس منیر صاحب کہ بنگالی کی پرسنٹیج ریشو پاکستان میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا 58%۔ اس نے کہا پھر ہم تو پاکستان میں رہیں گے، آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں۔ مگر غدار وہ ٹھہرے، اور اس وقت بھی ایک طبقہ ان کو غدار سمجھتا رہا۔ پھر آئے ایک رنگیلے جنرل یایا، اور وہ حسین شہید سہروردی اور شیخ مجیب کو غدار کہتے رہے، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے رہے، اور وہ پاکستان کے ٹوٹنے کا موجب بنے مگر غدار ٹھہرے۔ حسین شہید سہروردی بد کردار، کرپٹ، چور، ڈاکو ٹھہرے حسین شہید سہروردی، اور اس وقت بھی ایک طبقہ جو ہے وہ یحییٰ خان کو ہی محب وطن، با کردار اور فرشتہ نما انسان کہتا رہا۔ بات یہاں رکتی نہیں ہے، اس سے بات آگے چلتی ہے تو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والا، پاکستان کے اندھیرے دور کرنے والے کو ہائی جیکر بنا دیا، سزا دے دی، اور اس نواز شریف کو اس وقت بھی ایک طبقہ کہتا رہا کہ جناب جنرل مشرف کو مارنے کے لیے 300 لوگوں کی جان لینے لگا تھا نواز شریف۔ اس وقت بھی ایک طبقہ یہ بات کہتا تھا، اور ساری دنیا نے بعد میں مانا کہ وہ بات غلط تھی۔ ہائی جیکر زمین پہ طیارہ ہائی جیک کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اس وقت بھی ایک طبقہ کہتا رہا نواز شریف ہائی جیکر ہے۔ اور آج ایک ایسا شخص جو بات کر رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، وہ اپنے کردار کے حوالے سے جس کو صادق اور امین ثاقب نثار جیسے لوگ سرٹیفکیٹ دیں، جبکہ میرے جیسے کمزور ایمان کے مسلمان کا ایمان ہے کہ صادق اور امین انبیاء اکرام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، مگر اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، اور یہ صادق اور امین پاکستان سے باہر کی ایک عدالت سے اس کے کردار کے حوالے سے جو فیصلہ آ چکا، کوئی ماننے کو ایک طبقہ تیار ہی نہیں ہے۔